کریں گے ضروری نہیں ہے، فرق آ جائے گا، بعد میں فرق آ جائے گا، انداز میں فرق آ جائے گا، الفاظ میں فرق آ جائے گا. تو متن چیک کرنے سے ضروری ہوتا ہے کہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے یہ ایگزیکٹ بات ہے بھی ہے، اس میں فرق آ گیا ہے، یہ متن کو چیک کیا جاتا ہے. اور متن کو چیک کرنے کے کوئی اصول ہے. نمبر ایک، وہ متن قرآن پاک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی حدیث چین کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے اس کا متن قرآن پاک کے خلاف ہو جائے گا، وہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس کی بے شمار مثالیں میں پہلے متن کے ٹھیک ہونے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس متن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ متن عقل کے خلاف تو نہیں. اگر ایک بات کی غیر معقول نازیبا اخلاق سے گری گفتگو اس کے اندر ہو، اس کو یہ بھی متن آبجیکشنیبل ہوتا ہے. ایسے متن کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کی سند بالکل ٹھیک آ جائے، چاہے اس کی سند بالکل ٹھیک ہو. اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں. ابھی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. صرف یہ جو حدیث نمبر 233 ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا جاؤ دودھ اور پیشاب پیو اٹھ کر، میں بھی اس پر فوکس کر رہا ہوں. متن کو دیکھا جاتا ہے قرآن کے خلاف تو نہیں، متن کو دیکھا جاتا ہے عقل کے خلاف تو نہیں. اس کے علاوہ متن کو یہ دیکھا جاتا ہے متن کے اندر اضطراب تو نہیں. اضطراب کا کیا مطلب؟ اضطراب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ایک راوی سے آپ تک پہنچ رہا ہے، یہی واقعہ دیگر راویوں سے بھی آ رہا ہے. ایک ہی واقعہ جب الگ الگ راویوں سے آپ تک پہنچ رہا ہو تو اس واقعے کے اندر کوئی فرق تو نہیں آ رہا. یہ جمیع طرق دیکھ کر کے حدیث کے جمیع طرق دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا اس متن کے اندر کسی نہ کسی طرح کا اضطراب تو نہیں پیدا ہو رہا، کلیش تو نہیں ہو رہا. اگر ایک ہی واقعہ الگ الگ راویوں سے آپ تک پہنچے اور اس کے متن کے اندر کلیش ملنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں حدیث کے متن میں اضطراب. اس اضطراب کی بنیاد پر بھی سند میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن متن میں وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اسے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اندر کسی نہ کسی طرح کا اضطراب تو نہیں پیدا ہو رہا، کلیش تو نہیں ہو رہا. اگر ایک ہی واقعہ الگ الگ راویوں سے آپ تک پہنچے اور اس کے متن کے اندر کلیش ملنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں حدیث کے متن میں اضطراب. اس اضطراب کی بنیاد پر بھی سند میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن متن میں وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اسے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اسے کہتے ہیں متن میں اعتراض پیدا کرنا. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یہاں کا جو محدث ہے وہ صرف سند کا محدث ہوتا ہے. آپ نے جو بیٹا دوسرا سوال مجھ سے امام صاحب سے متعلق شاید نام لیا، یہ بہت اچھی طرح آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. یہ بحث اگر آپ کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو محدث ہے وہ صرف سند تک محدود ہو چکا ہے، اس کے بعد متن حل کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے وہ حدیث لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے متن پر اعتراض ہوتا ہے، علماء تک جا چکے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے محدثین کو یہ تک معلوم نہیں ہے متن کے ایکسپرٹ علماء تھے کون. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں 10 علماء کے ساتھ نام متن یعنی کانٹینٹ ہوتا ہے، جو حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اس کی بات ہوتی ہے. اگر روایتوں کی بات ہوتی ہے، کہانیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو متن بولا جاتا ہے. اور سند یعنی جو چین آف ٹرانسمیشن آ رہی ہے اس کی بات کریں تو لوگ چین آف ٹرانسمیشن پر زیادہ زور دیتے ہیں. انڈیا پاکستان کے اور انڈیا کے مفتی کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور کس نے بولا، وہ کا جھوٹا تھا، سچا تھا، راوی کیسا تھا، یہ وہ تھا، یہ سب دیکھتے ہیں، متن پہ نہیں دھیان دیتے. ایک حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وحی اقرا نازل ہوئی. دوسری روایت کہہ رہی ہے جو یہ کہتا ہے اقرا نازل ہوئی، یا ایھا المدثر سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی. میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں سب سے پہلی وحی رسول اللہ کے متن کے اندر کلیش ہے. اس لیے کئی محققین گزرے جنہوں نے کہا اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ پہلی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی نازل ہوئی. اور کئی علماء نے تعویلیں کی ہیں، انہیں کہا ممکن ہے جابر کی مراد کوئی ممکنات کی بحث ہے، متن کو کوئی نہیں حل کر پائے گا، اس لیے متن کے اندر کلیش ہے. اور جس وقت متن کے اندر کلیش ہو جائے وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات نہیں سمجھی جاتی، اس میں خاموش ہو جاتے ہیں. قطعی اور جزمی نسبت نہیں کی جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب کہ بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا. اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی تو یہ بات جھوٹی ہوگی، یہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اگر کوئی بولے یا ایھا المدثر نازل ہوئی یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئیے کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی. آپ دونوں میں سے ایک بات کو اللہ کے نبی کی طرف سچ مانو گے، ایک کو جھوٹ بولو گے. اس لیے ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں جس کے متن کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی روایتوں کہتے ہیں سند میں روایتیں صحیح ہیں، متن میں اضطراب ہے. اس اضطراب کی وجہ سے کسی بھی ایک روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، کنفرم قطعی جزمی. جیسے کہ مثال نمبر 2 دیکھیے گا، امام بخاری